قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فالقاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القواعد المثلیٰ میں یہ دوسرا قاعدہ ہے جو صاحب کتاب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ پہلے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا اسماء اللہ تعالی کلھا حسنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام حسنی ہے، یعنی معانی عظیمہ اور کامل ترین صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نقص، کسی نام میں کوئی نقص نہیں، ہر نام اپنی اپنی جگہ اور اس کے معانی اعلیٰ درجے کے، اکمل درجے کے صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسی غایت، ایسا کمال جس کے اوپر کوئی غایت نہ ہو، کوئی کمال نہ ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے تحت ہم نے پڑھا تھا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اعلام، علم کی جمع، اور اوصاف، وصف کی جمع۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہے، صفت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ نام اسی کو کہتے ہیں جس سے مسمى متعین ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوں، اس میں اگر کسی کو کہیے یا عبد الرحیم، تو اس کی ذات متعین ہو جائے گی کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ تو جس سے مسمى متعین ہو جائے، جس لفظ سے مسمى متعین ہو جائے، اس کو اسم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اعلام بھی ہیں، یعنی نام بھی ہیں، اور اوصاف بھی ہیں، صفت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ کوئی نام ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام کے طور پر استعمال ہوتا ہو اور اس میں صفتی معنی نہ ہو۔ یہ در حقیقت معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام محض نام ہے، ان ناموں میں کوئی صفتی معنی نہیں پایا جاتا۔ گویا اللہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بصیر تو ہے دیکھتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ اعلام مجردہ نام ہے جو صفتوں سے خالی ہے۔ حالانکہ اگر ناموں کے کوئی معنی نہ ہو تو نام حسن بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ حسنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے تعلق سے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو حسنہ تو تبھی ہوں گے جب وہ معانی عظیمہ پر دلالت کرے، اکمل صفت پر دلالت کرے، ورنہ پھر سمیع میں، علیم میں، بصیر میں، خالق میں، رازق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو عزیز ہوگا وہی حکیم ہوگا، جو حکیم ہوگا وہی علیم ہوگا، وہی قدیر ہوگا۔ کسی کا کوئی جب معنی ہی نہیں ہے تو اس میں صفات کا اگر معنی سلب کر لیا جائے تو معنی کے اندر سے حسن اور کمال نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں کو بطور صفات کے بیان کیا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، یہ سب اللہ تعالیٰ نے صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اگر ان کے کوئی معنی نہ ہو تو پھر اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدح کے طور پر اللہ نے اپنے صفات کو، اپنے نام کو بیان کیا ہے۔ کیسے مدح حاصل ہوگی؟ جب ہر لفظ، ہر نام الگ الگ معنی پر دلالت کرے گا تو اس میں کمال کا معنی پایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو سکے گی۔ کیونکہ ایک مسمہ کے اگر کئی نام ہوں، ایک ذات کے کئی نام ہوں اور اس کی بلند بالا کئی صفات ہوں
تو یہ اس مسمہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ناموں کو معانی سے خالی کرنا، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے احکام کونیہ، قدریہ، اسی طریقہ سے شرعیہ، دینیہ، اسی طریقہ سے جزائیہ قانون اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد حکمت بیان کی ہے، اپنے نام کی علت بیان کی، نام کو بطور علت کے بیان کیا ہے۔ اب جیسے دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چور اور چورنیوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہے ان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکال ہے، عذاب ہے، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کا حکم غالب ہے، کوئی اس کے نفاذ کو روک نہیں سکتا، اس کا ہر حکم غالب ہے، ہر حکم نافذ ہونے والا ہے، اور ہر حکم کے اندر حکمت ہے، تاکہ چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر ہاتھ نہ رہے گا، نہ وہ چوری کرے گا، حکمت پر مبنی ہے۔ تو چور کی سزا اور عذاب کے لیے عزیز، غلبہ والا ہونا، اور اس کے ہر غلبے میں حکمت ہے، یہ مناسبت ہے جو حکم کی علت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اگر معنی نہیں ہوں گے تو یہ نام علت بھی نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اس آیت کو پڑھ رہا تھا اور کہتا تھا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، تو ایک دیہاتی نے سنا، کہا کہ ایسی آیت نہیں ہو سکتی، تم پھر سے پلٹاؤ، کیونکہ نکال اور غفور اور رحیم یہ دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے تو سزا کی مناسبت سے آیت کا اختتام ہوگا، اگر وہ غفور الرحیم ہے یہاں تو پھر نکال اور جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس میں تناسب نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے۔ پھر سے دوہراؤ، کہا کہ ان اللہ عزیز، ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، نکالا من اللہ واللہ غفور، کہا نہیں ایسی آیت نہیں ہو سکتی۔ پھر دیکھو، جب اس نے دیکھا اور مصحف دیکھا تو کہا واللہ عزیز حکیم۔ پھر جب اس نے پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور چورنی کے ہاتھ ان کے کرتوت کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نکال ہے، سزا ہے، تاکہ کوئی ایسی دوبارہ حرکت نہ کرے۔ واللہ عزیز حکیم، کہا ہاں یہ صحیح ہوا کہ سزا دینا اس کے غلبے کی دلیل ہے، اور اس سزا کے اندر حکمت ہے، کیونکہ وہ غلبے کا مس یوز نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ جو اسباب ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام صفتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو صفات سے خالی کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ صرف نام ہے، اعلام ہے جو صفات سے مجرد ہیں، خالی ہیں، تو یہ حصلہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دوسرا قاعدہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ اللہ سمیع ہے تو اس کی صفت سمع ہے، وہ سنتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اس کا نام بصیر ہے تو اس کی صفت بصارت ہے۔ اللہ حی ہے تو اس کی صفت حیات کاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اعلام بھی ہے اور اوصاف بھی ہے۔ ذات پر بولے جانے کے اعتبار سے یہ نام ہوا، اور اس میں صفتی معنی پایا گیا تو اسی وجہ سے یہ اوصاف ہوا۔ یہ خوبی اللہ کے نام میں ہے کہ اس کا ہر نام کامل ترین صفت پر مشتمل ہے، برخلاف عام بندوں کے کہ اس کے نام صرف نام ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں جن کا نام ہوتا ہے عبد اللہ، لیکن وہ ہوتا ہے عبد الشیطان، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے۔ کسی کا نام ہوتا ہے محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہہ رہے ہیں، عام لوگوں میں محمد ہوتا ہے، حالانکہ وہ انتہائی مذمم ہوتا ہے، قابل مذمت ہوتا ہے۔ کسی کا نام ہمارے درمیان ہوتا ہے صالح، نیک آدمی، نیکی کرنے والا، حالانکہ انتہائی غیر صالح شخص ہوتا ہے۔ تو وہ صرف نام کے طور پر آپ اس کو بلا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں صفت پائی جائے، لیکن اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اعلیٰ درجے کے، کمال درجے کے صفات پر مشتمل ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر وہ نام بھی ہے اور صفت بھی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین نام ہے محمد. محمد حمدہ سے محمد مفعول، جس کی بہت تعریف کی جائے. ایک عالم رطب اللسان ہے، تمام فرشتے ان کی تعریف کر رہے ہیں، جملہ مومنین و مومنات تعریف کرتے ہیں. محمد ہے وہ. احمد ہے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. تو نام بھی ہے اور اس کے اندر وہ صفت ہی مانا ہے. اگر آپ ماہی ہیں تو آپ کے اندر کفر کو مٹانے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی اعلام ہے اور اوصاف ہے، جبکہ عام لوگوں کے نام صرف نام ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی صفت ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نام کی مناسبت سے ہو. عبداللہ اللہ کی بندگی تو نہیں کرتا ہے، لیکن سخی ہے، سچ بولنے کی عادت ہے اس کو، امانت دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری صفت ہو اس کے اندر، لیکن ضروری نہیں کہ جو نام کا معنی ہے وہ معنی اس کے اندر پایا جائے. چلیے صاحب، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. ساری دنیا، اب معتزلہ جس کا ذکر ہم نے کیا، سارا عالم چاہے عرب ہو کہ عجم ہو، اگر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام جو مشتق لفظ سے ہے، جیسے سمیع ہے سمع سے ہے، بصیر ہے بصر سے ہے، الحی ہے تو حیات سے ہے، تو اس کے اندر ضروری ہے کہ معنی جو بھی لفظ مشتق ہوتا ہے، مصدر سے نکلتا ہے، اس کے اندر صفتی معنی ضرور پایا جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اندھے کو بصیر کہیں. بصیر اسی کو کہیں گے جس کے اندر بصارت کی صفت ہوگی. آپ سمیع اسی کو کہیں گے جو سن رہا ہوگا. آپ قوی اسی کو کہیں گے جس کے اندر قوت ہوگی، ضعف نہیں ہوگا. آپ ضعیف کو قوی نہیں کہہ سکتے. تو اس طریقے سے آپ معتزلہ پر رد کر سکتے ہیں جو اللہ کے لیے صرف نام ثابت کرتے ہیں اور صفات ثابت نہیں کرتے. اور جہمیہ تو ان سے بھی ایک قدم بڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نام ہی نہیں، وہ نام کا تو انکار ہی کرتے. جب نام کا انکار کرتے تو صفات کا تو بدل جاؤ اللہ انکار کرتے. وہ کہتے کہ سب مجازی ہے، یہ سب مخلوق کے نام ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور جو آپ سن رہے ہیں یہ سب مخلوق کے نام ہے، مجازن اللہ پر بولے گئے. نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ جہمیہ اور یہ معتزلہ، جہمیہ جو اسماء و صفات کے منکر ہیں، اور معتزلہ جو اسماء کے تو مقر ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، اور صفات کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ ناموں کے بھی منکر ہیں. اگر ہمیں کا کوئی کہے کہ اللہ سمیع تو ہے لیکن صفت سمع سے متصف نہیں ہے، اللہ بصیر ہے لیکن بصارت سے متصف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لطیف الخبیر تو ہے لیکن خبر نہیں رکھتا، باریک بینی سے نہیں دیکھتا، اللہ حی تو ہے لیکن حیات کی صفت سے متصف نہیں، واللہ وہ کافر ہوگا. یہ ایک مبحث ہے. اعلام اور اوصاف کے اعتبار سے آپ نے سمجھا کہ جو بھی علم ہے، نام ہے، وہ وصف بھی ہے اللہ کا. اس میں ایک دوسرا مبحث بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نام ہے، ظاہر ہے کہ جتنے بھی نام ہوں 99 ہی نہیں ہے، اور بھی نام ہے بہت سے قرآن اور حدیث کے اندر، صحیح اتھینٹک حدیث کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر بہت سے نام ہیں. تو وہ سب نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے مترادف ہے کہ وہ سب نام ایک ذات پہ بولے جاتے ہیں. جو عزیز ہے، اللہ جو عزیز ہے وہی اللہ غفور ہے، وہی اللہ رحیم ہے، وہی اللہ کریم ہے. جتنی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں، حکیم، علیم، قوی، جتنے نام آپ بتا سکتے ہیں، وہ سب نام چونکہ ایک ذات اللہ پر بولا جاتا ہے کہ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی قدیر ہے، اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی بصیر ہے. تمام نام چونکہ ایک ذات پہ بولے جاتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اسماء مترادف ہیں. مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ کہ الفاظ کئی ہوں لیکن معنی اس کا ایک ہو. تو نام تو کئی ہے لیکن مسمى ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ہے. اس اعتبار سے یہ تمام اسماء حسنیٰ ایک ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے مترادف ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ جو سمیع کا معنی ہے وہ بصیر کا نہیں ہے، جو بصیر کا معنی ہے وہ علیم کا نہیں ہے، جو علیم کا معنی ہے وہ قدیر کا نہیں ہے، جو حی کا معنی ہے وہ قیوم کا نہیں ہے، جی جو عزیز کا معنی ہے وہ قوی کا نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے معنی ہیں، الفاظ بھی الگ ہیں، معانی بھی الگ ہے. اس اعتبار سے ہم ان کو کہیں گے متباین، کہ لفظ بھی الگ ہو اور ہر لفظ کا معنی بھی الگ ہو، ایک دوسرے سے ڈفر ہو. تو اس طریقے سے ہر نام چونکہ الگ الگ معنی دیتا ہے
اس اعتبار سے وہ الفاظ متباین ہیں، لفظ بھی الگ ہے، معنی بھی الگ ہے، لیکن سارے نام ایک اللہ کی ذات پر بولے جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ مترادف ہے۔ ایک ہوتا ہے مشترک، مشترک یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی، ایک لفظ کے کئی معنی، جیسے عین کا لفظ ہے، عین آنکھ کے لیے بولتے ہیں، جاری چشمے کے لیے بولتے ہیں، سونے کو بھی عین کہتے ہیں، گولڈ کو، اسی طریقے سے جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں۔ یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مشترک ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کے نام میں صرف یہی دو بات ہے کہ وہ مترادف ہے اور متباین ہے۔ مترادف اس اعتبار سے کہ تمام نام ایک ذات پر بولے جاتے ہیں، اللہ جو عزیز ہے وہی اللہ غفور ہے، وہی اللہ رحیم ہے، وہی اللہ رحمان ہے الہ۔ اور چونکہ سارے نام مختلف صفات پر دلالت کرتے ہیں، کامل ترین صفات پر، اس اعتبار سے وہ متباین ہیں، ان کے درمیان تباین ہے، کیونکہ ہر نام کا الگ الگ معنی ہے، الگ الگ خاص معنی ہے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں فالحی العلیم القدیر السمیع البصیر الرحمن الرحیم العزیز الحکیم کلھا، تمام نام ایک مسمى کے، ایک ذات کے، لیکن ظاہر ہے کہ جو حی کا معنی ہے وہ علیم کا نہیں، جو علیم کا معنی ہے وہ قدیر کا نہیں۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اعلام بھی ہیں اور صاف بھی ہیں، جیسا کہ میں نے واضح کیا۔ اب اس کی دلیل شیخ دے رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ کہف آیت نمبر 58 میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غفور ہے، بڑی رحمت والا ہے، جی رحیم ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور رحیم کی صفت اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نام رحیم ہے، اور اس کے اندر صفت بھی ہے ذو الرحمہ، اے صاحب الرحمہ، وہ رحمت والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یقیناً تیرا رب لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود بڑی مغفرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اس کی صفت گناہوں کا بخشنا ہے، تو وہ لذو مغفرتن ہے، ذو رحمتن ہے، ذو الرحمہ ہے، ذو مغفرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نام ہے غفور رحیم، اور مغفرت اور رحمت اس کی صفت ہے۔ تو شیخ نے یہاں یہ بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل لغت اور عرف اور عادت میں، لغت والے اور عرف والے علیم نہیں کہیں گے مگر اسی کو جس کے اندر علم ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر اوصاف نہیں، وہ صفت علم سے متصف نہیں۔ کیا کبھی دنیا میں کوئی دنیا تسلیم کرے گی کہ ایک آدمی کو آپ کہیے علیم، بہت جاننے والا، اور کہیے کہ نہیں وہ علیم ہے بلا علم کے؟ آپ کسی کو اگر کہتے ہیں کہ وہ سمیع ہے اور کہیے کہ نہیں وہ سنتا نہیں، بہرا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سمیع نہیں ہوگا۔ آپ کہیے بصیر اور کہیے کہ نہیں صاحب وہ دیکھتا نہیں ہے، واللہ یہ امر محال ہے، کہتے ہیں یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ بصیر اسی کو کہیں گے جو دیکھتا ہو، علیم وہی ہے جو جانتا ہو، سمیع وہی ہے جو سنتا ہو۔ تو اس طریقے سے جو اہل تعطیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کر رہے ہیں، صفتی معنی کو سلب کر کے، وہ حقیقت میں گمراہ ہے، اور ان کی ضلالت واضح ہو گئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے بلا سمعین، بصیر ہے بلا بصرین، عزیز ہے بلا عزتین۔ اچھا، شیطانی شبہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے، حالانکہ لفظ قدیم اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں آئی ہے، ازلی ہے اللہ تعالیٰ، ازلی، جس سے پہلے کچھ نہ ہو، جس سے پہلے عدم نہ ہو۔ هو الاول فلیس قبلہ شیء، کہتے ہیں یہ تمام صفات ظاہر ہے کہ قدیم علم ہوگا، علم قدم العلم ہوگا، علم کی قدامت ہوگی، بصارت کی قدامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے یعنی ازلی ہے، تو تمام صفات اس کی ازلی ہیں۔ تو کہے گا کہ، تو کہتے ہیں کہ صاحب تو اس سے قدمہ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ وہ قدیم ہے، تو اس طریقے سے تمام صفتوں کو ماننے سے معبود کا تعدد، الہ کا تعدد لازم آئے گا، اس طریقے سے تعدد لازم آئے گا، اس لیے ہم نے انکار کر دیا صفت کا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بل میتہ، کہتے ہیں یہ علت انتہائی بیمار علت ہے، بلکہ مردار علت ہے، جس کے اندر کوئی قوت نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ لدلالت السمع والعقل على بطلانها،
سمجھ کی دلالت کی وجہ سے اور عقل کی دلالت کی وجہ سے اس کے بطلان پر۔ سمجھ سے مراد دلیل سمعی کہتے ہیں قرآن و سنت کی دلیل کو، اور دلیل عقلی تو عقلی دلیل لاجک ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی بھی دلیل اس بات کے اوپر ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اس کی تمام صفات ازلی ہے، اس سے تعدد الہ کا عقیدہ نہیں سمجھ میں آتا، نہ یہ دلیل کے اعتبار سے اور نہ ہی عقل کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات متعدد آئی ہے، چنانچہ سورہ بروج کی آیت شیخ نے نقل کی ہے یہاں پر کہ دلیل سمیع یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کی اوصاف بہت سے بیان کیے، حالانکہ وہ ایک واحد ہے، احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے، وہی ابتدائے آفرینش کرتا ہے اور وہی پلٹائے گا دوبارہ، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو پلٹائے گا۔ اب دیکھیے صفات، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، دیکھیے سب اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے اور اس نے اپنی صفات متعدد بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ کی آیت پیش کی ہے 1 سے لے کر 5 آیت تک، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، یہ سب فعلی صفت ہے، جس نے پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک درست طریقے سے پیدا کیا، والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، یہ سب فعلی صفات ہے۔ تو یوں قرآن مجید کی آیات دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو بہت سی صفتوں سے، اپنی ایک ذات کو بہت سی صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے متصف کیا ہے، لہذا صفات کے تعدد سے قدماء یا آلہہ کا تعدد ثابت نہیں ہو سکتا۔ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیے تو کہتے ہیں شیخ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ ذَوَاتٍ بَائِنَةً مِنَ الْمَوْصُوفِ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ ثُبُوتِهَا التَّعَدُّدُ، کہتے ہیں عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو صفات ہوتی ہے وہ موصوف کی ذات سے الگ کوئی ذات نہیں ہوتی۔ بولنا اگر ہماری صفت ہے تو یہ نہیں کہ بولنا ایک الگ چیز ہے، ایک الگ شے ہے، ہم الگ ہیں اور بولنا ہم سے الگ ہے۔ ہم ہیں تو بول رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، اگر ہم مر جاتے ہیں ہماری وہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم زندہ ہیں تو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ دیکھنا ہم سے الگ کوئی چیز ہے۔ تو صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ ہاں اگر ہر صفت کی اپنی اپنی ذات ہوتی تو آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ متعدد ہے، لیکن یہ تمام صفات ایک ذات کی ہے، اور صفتیں بذات خود قائم نہیں ہوتی بلکہ وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب صفات موصوف سے الگ کوئی ذات نہیں ہے تو پھر اس کے تعدد سے موصوف یعنی ذات کا تعدد کیسے لازم آئے گا؟ یہ تو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہے، اس کے ساتھ قائم ہے۔ ہر موجود کی کچھ نہ کچھ صفت ہوتی ہے، ہر موجود کی کچھ نہ کچھ صفت ہوتی ہے۔ کیسے آپ لکھتے ہیں یا بولنے والے بولتے ہیں حضرت، مولانا، علامہ، مفتی، حافظ، قاری، تاج الشریعہ، فلاں سمدانی، فلاں فلانی، آپ کئی القاب و آداب بیان کرتے ہیں، 2 سطر کے لوگوں کے 3 سطر کے القاب ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور نام اخیر میں ہوتا ہے شمس الرحمن، بس عبد الرحیم، اور اس سے پہلے 2 سطر کے صفات آپ گناتے ہیں۔ کیا یہ سب صفات الگ الگ ذات ہیں؟ کیا وہی شمس الرحمن ہے جو ان تمام صفات سے، وہی عبد الرحیم ہے جو ان تمام صفات سے متصل ہے۔ جب ایک انسان کے کئی صفات ہو سکتے ہیں اور تعدد صفات سے تعدد ذات لازم نہیں آتی تو رب العالمین کے لیے کیسے یہ صفات تعدد ذات پر دلالت کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ ویسے بھی سمجھ لیجیے دنیا میں کوئی بھی چیز اگر موجود ہے تو اس کی ایک سے زائد ہی صفت ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے سامنے لکڑی کا ایک میز ہے، ٹیبل ہے، تو یہ ٹیبل ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ کس چیز کا ہے بھائی؟ تو لکڑی کا ہے۔ لکڑی کی صفت کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بعض مضبوط بھی ہوتی ہے، بعض کمزور بھی ہوتی ہے، تو اتنی صفت تو کم سے کم ہوتی ہے، کہاں ایک صفت ہوگی؟ انسان ہی کی اگر صفت بیان کی جائے، انسان کیا ہے بھائی؟ تو آپ کہے گا انسان عین قائم بذاتہ، انسان وہ ہے جو ایک شے ہے، ایک ذات ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اپنے آپ میں کھڑی ہوئی ہے،
جو بولتی ہے، جو دیکھتی ہے، جو سنتی ہے، جس کے 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، چہرہ جس کا آگے ہے، کھڑا ہوتا ہے. آپ اس طریقہ سے اگر بیان کریں گے تو کم سے کم اگر بیان کریں گے تو اتنی صفت تو آپ کو بتانی پڑے گی جس سے انسان کا ڈیفینیشن ہو جائے عام مخلوق کے مقابلے میں یا دوسری مخلوق کے مقابلے میں. تو کہتے ہیں کہ شیخ فلا بدہ ما من موجود یا کل موجود، کہتے ہیں کہ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اس کے اندر تعدد صفات ہوئے گی، کم سے کم اتنی بات تو ہوگی کہ وجود ہوگا اس کا. اچھا، اب وجود ہے تو 2 حالت ہوگی، یا تو واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. واجب الوجود ذات تو صرف اللہ کی، کہ اس کا وجود واجب، اس کو تو ثابت کرنا ہے. ہماری آپ کی کسی بھی کی ذات ممکن الوجود ہے. اچھا، پھر اس کے اندر جو صفات ہوگی، یا تو صفات، یا تو وہ ذات ہوگی، وہ شے ذات ہوگی جو اپنے آپ پہ قائم ہے، اس کا اپنا ایک استتو ہے، ایک وجود ہے، یا صفت ہوگی جو ذات کے ساتھ لگ کے آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب تعدد ذات، تعدد صفات، تعدد ذات پر نہ دلائل کے اعتبار سے صحیح ہے، تعدد صفات تعدد ذات پر نہ دلائل کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے، اور نہ ہی عقلی اعتبار سے صفات کا تعدد اللہ تعالیٰ کے یا موصوف کے تعدد پر دلالت کرتا ہے. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کل موجود، ہر موجود کے اندر ضروری ہے کہ کم سے کم تو 3 صفت پائی ہی جائے. وجود پایا جائے، پھر یہ کہ وجود اس کا واجب ہے کہ ممکن الوجود ہے، پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذات ہے جو بذات خود قائم ہے، یا وہ وصف ہے جو کسی کے ساتھ لگ کے آتا ہے. اس امر کا آپ انکار نہیں کر سکتے. جیسے کہا نا کہ صاحب ہمارا اپنا ایک وجود ہے، ممکن الوجود ہے، ممکن ہے یہ وجود. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری صفت بولنا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، یہ الگ کوئی چیز نہیں، ہماری ذات سے لگی ہوئی ہے. اتنا تو کم سے کم 3 چیز ثابت ہی کرنی پڑے گی. چلیے صاحب، جب اتنی بات واضح کر چکے تو علامہ کہتے ہیں کہ وَبِهَذَا أَيْضًا عُلِمَ، جب اتنی تفصیل آپ نے سمجھ لیا تو یہ بات تو بالکل ہی آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ صاحب ایک لفظ الدہر ہے، لیس من اسماء اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ الدہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام نہیں ہے. علت بتا رہے ہیں لِأَنَّهُ اسم جامد، کیونکہ یہ اسم جامد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کا کوئی مصدر نہیں ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہو. اسم جامد جس کا کوئی معنی نہیں ہو، کہتے ہیں اسم جامد لا یتضمن معنی، کسی ایسے معنی کو یہ لفظ شامل نہیں ہے جو اس کو اسماء حسنیٰ سے ملا دے یا اس اسماء حسنیٰ میں اس کو داخل کر دے. تو اسم جامد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو اور جو کسی سے مشتق نہ ہو، لہذا یہ اسماء حسنیٰ میں سے نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں دہر کیا ہے؟ زمانہ کا نام ہے، وقت کا نام ہے، زمانے کا نام ہے. اسم للوقت والزمن، وقت اور زمانے کا نام ہے. اسی لیے جو لوگ منکرین بعث تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، جو دہریہ ہیں، کہتے ہیں کہ زمانے نے ہم کو پیدا کیا، گردش زمانے سے ہم پیدا ہو گئے اور گردش زمانہ ہی ہم کو ختم کر دے گا. وہ کہتے تھے، سورہ جاسیہ کی آیت ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں. آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ہی ان کے یہاں نہیں تھا. کہتے ہیں ہم دنیا ہی میں مرتے ہیں، یہیں جیتے ہیں، زمانہ ہم کو پیدا کرتا ہے، زمین ہم کو اگلتی ہے اور زمین ہم کو نگلتی. وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کے سوا کوئی بھی چیز ہم کو ہلاک نہیں کری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون انہم الا یخرصون، صرف اٹکل پچو باتیں. کہتے ہیں کہ مرور ایام و لیالی، رات اور دن کی آمد سے ہم پیدا ہو گئے، اسی طریقے سے رات دن کی آمد ہی ہم کو ختم کر دے گی. تو دہر کہتے ہیں وقت کو، زمانے کو، بس اس کے اندر کوئی بہت بڑا معنی اور بہت اعلیٰ درجے کی، اکمل درجے کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی. وقت کا آنا جانا، رات دن کا آنا جانا، اس کا زمانہ کہتے ہیں. اس لیے دہر اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. امام ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور انہوں نے دلیل جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس حدیث کو شیخ ذکر کرتے ہیں، اس پہ رد کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ فَأَمَّا قَوْلُهُ، یعنی جو لوگ دہر کو اللہ کا نام کہتے ہیں، اور ان کا استدلال صحیحین کی روایت سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، استدلال کرنا کہ اللہ عز و جل نے کہا، قال اللہ عز و جل یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے کہا کہ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، یعنی یسب الدہر، اذیت کی وضاحت آگے ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بید الامر، میرے ہاتھ میں ہی امر ہے، آرڈر ہے، اختیار ہے، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں الٹ پھیر کرتا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے ایک ایک لفظ پر، قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے، جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے اور بزرگ ہے، اس نے کہا، جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے، قال اللہ عز و جل کہے، قال اللہ تعالیٰ، اس کو ہم لوگ حدیث قدسی جانتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید ہے جو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، ایک حدیث ہے قولی فعلی تقریری، جو حدیث ہیں سنت حدیث ہے، ہم ان کو حدیث سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معانی بتائے، قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت فرمائی، اور آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو بیان کیا، یا صحابہ نے اس کو روایت بالمعنی بیان کیا۔ یہ بھی جو حدیث قدسی ہے، یہ ہے اللہ کا قول، لیکن اب علماء میں اختلاف ہے کہ یہ قول بھی اللہ کا ہے یا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جب قال اللہ کہا تو یہ اللہ کا قول ہے، جو جملہ ہے وہ اللہ کا قول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا قول ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے۔ آپ کسی کے قول کو نقل کیجئے اور یہ کہیے کہ قال عبد الرحیم، اور آپ اس کو اپنے ورڈ میں بیان کیجئے، وہ قول اسی کا ہوگا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا وما رب العالمین، یا دوسرے اور قوموں کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان کے قول کی حکایت نقل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کا قول یا ان کی قوموں کا قول یا ان کے نبیوں کا جو بیان ان کے ساتھ تھا، ان کے قوم کے ساتھ تھا، وہ غیر عربی میں تھا، اللہ نے اس کو عربی میں بیان کیا۔ تو کسی کے قول کو اگر آدمی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرے یا اس کے قول کو اپنے ورڈ میں بیان کرے تو یہ حکایت قول کے منافی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، قرآنی آیات اور عام حدیثوں کے درمیان اس کا رتبہ ہے، نہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور نہ یہ جنرل حدیثوں کے کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، معنی تو اللہ ہی کے ہیں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ورنہ اگر الفاظ بھی اللہ ہی کے ہوں اور معنی بھی اللہ ہی کا ہو تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ حدیث قدسی کا مقام بڑھ جائے گا قرآن سے، کیونکہ قرآن مجید تو حضرت جبریل کے واسطے سے آیا، لیکن یہ حدیث قدسی ڈائریکٹ، اگر آپ اس کو قول اور اللہ کا کلام کہتے ہیں تو بغیر جبریل کے واسطے کیا آیا؟ پھر تو حدیث قدسی کو باوضو ہو کے پڑھنا پڑے گا، جیسے قرآن مجید کو مصحف کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے حدیث قدسی والی جو کتاب ہوگی، جو ایسی کتاب جو حدیث قدسیہ پر مشتمل ہو، اس کو باوضو کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن مصحف کو چھونے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، دیکھ کر پڑھنے کے لیے طہارت کی شرط لگاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقہ سے قرآن مجید کا، جس طریقہ سے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، احادیث قدسیہ کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں، کہ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اور بہت مضبوط موقف ہے کہ آپ حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں، اور عام حدیث وہ ہوتی ہے اس میں صحابہ قول کو یا فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر حدیث قدسی کے اندر بہت سی حدیثیں صحیح بھی ہے، بہت سی حسن بھی ہے، بہت سی ضعیف بھی ہیں، کچھ حدیثیں اور بھی نیچے درجے میں ہیں۔ خیر، تو یہ تو ہوا قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی کے تعلق سے یہ بات آئی۔ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، اذیت تو پہنچا سکتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایسی بات بولتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اذیت کیا پہنچاتا ہے انسان؟ کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، رات دن کو گالی دیتا ہے، حالانکہ رات دن معلوم ہے کہ وہ معمور ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اگر کبھی گرمی ہے، کبھی بہت سردی ہے، تو آپ
زمانے کو گالی دے رہے ہیں، گویا زمانے کی تدبیر کرنے والے کو گالی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ گالی زمانے کو آپ دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ اللہ کو مراد نہیں لے رہے ہیں، لیکن گالی جا رہی ہے کہاں؟ اللہ کی طرف۔ اگر یہ کپڑا ہمارا ہے اور اس کی آستین تنگ ہے اور ہم اس آستین کو گالی دیں یا کپڑے کو گالی دیں، ظاہر ہے کہ کپڑا بنانے والے کو گالی پڑے گی یا سلنے والے درزی کو گالی پڑے گی۔ کپڑے کا کیا قصور ہے؟ تو اسی اعتبار سے کہا کہ لوگ دہر کو گالی دیتے ہیں، وہ انا الدہر، جبکہ زمانہ میں ہوں، مجھے گالی پڑتی ہے۔ زمانہ میں ہوں کا معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا حدیث قدسی میں کہ بید الامر، اللہ کہتا ہے کہ میرے ہی ہاتھ میں امر ہے، آرڈر ہے، میرے ہی حکم سے رات اور دن آتے ہیں، میرے ہی حکم سے کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے جاڑے کی، دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی تیز گرمی پڑتی ہے، کبھی بہت برف باری ہوتی ہے، کبھی لو چلتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی حوادث اور مصائب کا نزول ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کوئی دن خوشیاں لے کر آتا ہے، کوئی دن غم لے کر آتا ہے۔ تو یہ سب جو تقلیب ہے، زمانے کا الٹ پھیر ہے، رات دن کی آمد ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا معنوی خوبی ہے، کیا اس میں کمال ہے؟ بس رات دن کے آنے کا نام زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انا الدہر جو اللہ نے کہا، وہ اس اعتبار سے دہر کہا کہ زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ ہے، اس لیے دہر ہے۔ اور گالی اس لیے اللہ کو پڑتی ہے یا اذیت اس لیے اللہ کو ہوتی ہے کہ آپ تو زمانے کو گالی دیتے ہیں، لیکن وہ گالی زمانہ چلانے والے کو جاتی ہے۔ فلا يدل على ان الدہر من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ دہر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام ہے۔ وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وذالک ان الذین یسبون الدہر، جو لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں وہ اس مراد لیتے ہیں زمانے کو، وقت کو، جو محل حوادث ہے، جہاں حادثات ہوتے رہتے ہیں، وہ مراد ہے ان کے نزدیک۔ وہ اللہ کو مراد نہیں لیتے، لیکن وہ گالی اللہ تک جاتی ہے یا اس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے، کیونکہ زمانہ بے قصور ہے، اس کو کوئی اختیاری نہیں ہے، وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے تابع ہے۔ اور انا الدہر کی تفسیر خود اگلے جملے میں آئی کہ بید الامر، میں اس اعتبار سے زمانہ ہوں کہ زمانے کو الٹ پھر میں کرتا ہوں، اس کا نظام میں چلاتا ہوں، گویا کہ خالق الدہر میں ہوں، رات دن کا خالق میں ہوں، رات دن کو میں لاتا ہوں۔ وقد بین انہ یقلب اللیل والنہار، اللہ نے واضح کیا کہ وہ رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لاتا ہے، کبھی رات سے وقت لے کر کے دن کو لمبا کرتا ہے، کبھی دن سے وقت لے کر رات کو لمبا کرتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور اسی رات دن کی آمد کا نام زمانہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مقلب، پھیرنے والا، زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ ہے، اور جس کو الٹ پھیر کیا جا رہا ہے وہ لیل و نہار ہے۔ تو جو مقلب ہے، پھیرنے والا، وہ مقلب کیسے ہو سکتا ہے؟ رات دن کو الٹ پھیر کر رہا ہے اللہ، اور پھر رات دن کو آپ اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جس چیز کو وہ الٹ پھیر کر رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی رات دن کی آمد کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں، دہر کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مقلب ہو، اسم فاعل، وہ مقلب ہو جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر دہر کا اللہ تعالیٰ کا نام ہونا ممتنع ہے، ممکن نہیں کہ یہ اللہ کا نام ہو، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مراد نہیں لی جاتی۔ الحمدللہ، یہ دوسرا قاعدہ ہم نے مکمل کیا۔ اب ایک تیسرا قاعدہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اسماء الحسنہ کے اندر۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے، القاعدۃ الثالثہ، اسماء اللہ تعالی ان دلت علی وصف متعد تضمنت ثلاثۃ امور۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے وصف پر دلالت کرتے ہیں جو وصف لازم ہو، جو اللہ کی ذات تک ہے، اور ایک وصف وہ ہے جو اس کی ذات سے تجاوز کر کے اس کی مخلوق تک جاتا ہے۔ تو جو نام اور جو صفت ایسی ہے جو دوسرے تک جاتی ہے، اسی طریقے دیکھیے نا، نحو کے قواعد میں پڑھتے رہے، یا صرف فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم ہوتے جو فعل فاعل سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کہیے جاء ضیف، مہمان آیا، جملہ مکمل ہے، لیکن آپ کہیں گے ضرب زید، زید نے مارا، تو معلوم ہوا کہ کس کو مارا، یہ سوال بنے گا۔
تو اسی آپ کہیں گے ضرب زید کلبا، ضرب زید عمرا، تو فعل فاعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے، چاہے وہ ایک مفعول کے ساتھ ہو یا دو مفعول کے ساتھ ہو۔ جی جیسے اعطى المدرس، مدرس نے کتاب، مدرس نے دیا، کیا دیا بھائی؟ الکتاب، کس کو دیا؟ احمد کو۔ اعطى المدرس احمد کتابا، مدرس نے احمد کو کتاب دی، تو اعطى فعل ہوا فی الماضی، مدرس فاعل ہوا، احمد مفعول اول ہوا مفعول بہی، اور کتابا مفعول ثانی ہوا، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی آپ دیکھیے تو کچھ صفات لازمی ہے، لازم ہے، اور کچھ صفات متعدی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نام الحی ہے، الحمدللہ بہت مشہور نام ہے، اسماء الحسنہ میں بڑا نام ہے، ہم پڑھ چکے الحی، جس کے لیے حیات کاملہ ہے، جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، جو ایک پل کے لیے اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ الحی اللہ کا نام ہے، اور صفت حیات کاملہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ تو یہ صفت جو الحی کی ہوئی، یہ صفت لازمہ ہوئی، لازم صفت ہوئی۔ لیکن اگر آپ کہیے اللہ سمیع ہے، تو کیا سنتا ہے؟ کیا سنتا ہے؟ مخلوق کی باتیں سنتا ہے، مخلوق کی بولیاں سنتا ہے۔ آپ کہیے اللہ بصیر ہے، تو سوال آئے گا کہ بصیر اللہ کا نام ہے، بصارت اس کی صفت ہے، دو چیز تو پائی گئی، لیکن پھر بات آئی کہ کیا دیکھتا ہے؟ تو آپ کہیے گا بندوں کے افعال دیکھتا ہے، بندوں کی کارستانیاں دیکھتا ہے، تمام مخلوق کو دیکھتا ہے، تمام مخلوق کی خبر رکھتا ہے۔ تو اب یہ جا کر کے مخلوق تک بھی پہنچتا ہے، تو یہ صفات متعدیہ ہوتی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات متعدی ہوتے ہیں وہ تین امور کو شامل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ نام اللہ کا نام ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، جیسے سمیع اللہ کا نام ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ جس صفت کو شامل ہے وہ صفت ثابت کرنی پڑے گی، جیسے السمیع میں صفت سمع اللہ کے لیے ثابت کرنی پڑے گی۔ اور تیسری چیز ہے ثبوت و حکمہا و مقتضاہا، اس کا حکم اور اس کا تقاضا ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، اور اس سننے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، یا کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں جس کا سننا اللہ کو گوارا نہ ہو۔ اللہ دیکھتا ہے، بندوں کے افعال دیکھتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و گریہ زاری کریں، توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے۔ یہ صفت متعدی ہوئی جو بندے تک پہنچی، اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اس کو دیکھ کر ہمارے رب کو ناراضگی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جو صفت متعدی ہوتی ہے اس میں تین فائدہ ہونا چاہیے، کسی ایک بھی فائدے کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا نام ہے، دوسرے یہ کہ وہ صفتی معنی پر دلالت کرتا ہے، شامل ہے، تیسرے یہ کہ اس کا ایک اپنا حکم ہے اور اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر نام کا ایک تقاضا ہے جو صفت متعدی ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غفور اور رحیم کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ بخشتا ہے۔ یہ کس کو بخشتا ہے؟ بندے کو بخشتا ہے، گنہگار کو بخشتا ہے۔ رحیم ہے، کس پر رحم کرتا ہے؟ یرحم من یشاء من عبادہ، جس بندے پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ تو یہ غفور اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو صفت ہے مغفرت اور رحمت، یہ صفت متعدی ہے۔ بندے کو معاف کرتا ہے، بندے کو سنتا ہے، مخلوق کو سنتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے ڈاکوؤں کی جو سزا آئی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 34 کے اندر، جس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا الی آخر الآیہ، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ ڈاکو، وہ قطاع الطریق، وہ دہشت گرد جن پر جو توبہ کر لے قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو ان سے سزا معاف کر دی جائے گی۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ، سزا بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جو تمہاری ان پر قدرت پانے سے پہلے وہ توبہ کر لے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم، اگر ڈاکو اگر پکڑے جانے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی عادات کو بدل لیتا ہے تو سزا اس سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ غفور صفت متعدی کو ثابت ہے، کیونکہ وہ بخشتا ہے کس کو؟ قطاع الطریق کو، ڈکیتوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جی وہ رحیم ہے
کس پر؟ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اپنے نیک بندوں پر رحم کرتا ہے، یا گنہگار جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف مائل ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لأن مقتضى هذين الاسمين، غفور الرحیم کے ناموں کا تقاضا، ان دونوں ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ان یکون اللہ تعالی قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم باسقاط الحد عنهم. کہتے ہیں یہ دونوں نام کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو بخش دیا جنہوں نے توبہ کیا پکڑے جانے سے پہلے، اور ان پر رحم فرمایا، یعنی ان سے حد کو ساقط کر دیا. تو چونکہ یہ صفت بندے تک پہنچی اور اس کا فائدہ بندے کو ملا، اس لیے یہ صفت متعدی کہلائے گی. مثال و ذالک، اس کی ایک مثال اور دیکھیے. کہتے ہیں جیسے السمیع اللہ کا نام ہے، صفت سمع کو متضمن ہے، شامل ہے. تو یہ سمیع اللہ کا نام ہوا، صفت سمع اللہ کی صفت کا ثبوت ہوا، اور اس کے حکم کا اثبات اور تقاضا یہ ہوا، اس کا حکم یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہوا انہ یسمع السر و نجوا، وہ خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سرگوشی کو بھی جانتا ہے، کانا پھوسی جو ہم ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اپنے بندوں کی بات سنتا ہے، وہ سنتا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، لقد سمع اللہ نے سن لیا. جملہ مکمل نہیں ہے، یہ صفت آگے جب تک کہ نہیں کہیں قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودیوں کا یہ کلمہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے صدقہ کا مطالبہ کرتا ہے. یا اسی طریقے سے جو عورت آئی تھی اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے کہ اس نے مجھ کو ماں سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے انت علیہ کا ظہر امی، میری ماں کی پیٹھ کی طریقے سے تم یعنی حرام کر لیا ہے. تو اللہ نے کہا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سنتا ہے، فعل فاعل تو ہو گیا، اللہ سنتا ہے. کس چیز کو سنتا ہے؟ تحاورکما، تمہاری دونوں کی آپس کی گفتگو کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہہ رہی تھی اور آپ جو سن رہے تھے اس کو سنا. اما عائشہ گھر میں موجود ہے کنارے میں، کہتی ہیں کہ میں نے کچھ باتیں نہیں سنی، لیکن واہ اللہ علیم خبیر جو عرش کے اوپر ہو کر کے بھی اس عورت کی بات کو سن رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اس عورت سے سن رہا ہے، کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما. تو یہ تقاضا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے بھید کو جانتا ہے، ہماری سری باتوں کو سمجھتا ہے، ہماری سرگوشیوں کو سمجھتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی خراب بات نہ کریں، کوئی خراب بات نہ کریں. کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی محاورت کو، آپسی بات کو سن رہا ہے کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے. تو معلوم ہوا کہ سمیع اور بصیر کے اندر جو صفتی معنی ہے وہ صرف اللہ کی ذات تک نہیں ہے بلکہ وہ متعدی ہے، بندے تک گئی ہے. چلیے، جو صفات لازم ہے، یہ تو صفت متعدی ہوئی، جو صفت لازمہ ہے اس میں دو معنی پایا جائے گا. کہتے ہیں وَإِن دَلَّتْ عَلَىٰ وَصْفٍ غَيْرَ مُتَعَدٍ، اگر وہ وصف غیر متعدی ہے، صرف اللہ کی ذات تک ہے، تو اس میں دو معنی ضرور پایا جائے گا. ایک تو یہ کہ وہ نام ہوگا اللہ کا، دوسرے یہ کہ وہ صفت ثابت کرنی ہوگی جو جس پر وہ نام مشتمل ہے. جیسے کہتے ہیں مثال و ذالک، اس کی مثال الحی ہے. جب تم حی بولو گے تو لفظ الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا اور صفت حیات اس کی صفت ہوگی. اب اللہ حی ہے، ہوگی بات ختم، مکمل ہے. اس حیات کا کوئی معنی متعدی نہیں ہے، بندے تک نہیں جا رہا ہے، وہ کس پر حی ہے، کس وجہ سے حی ہے، یہ معنی اس میں نہیں آتا ہے جی. تو اسی طریقے سے اور بھی معنی ہے. اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، پھر یہاں بھی متعدی معنی ہوگا. کس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ خلق الاشیاء کلھا، خلق السماوات والارض وما بینہما. اللہ رازق ہے، یرزق اللہ، اللہ رازق ہے. سوال یہ کس کو روزی دیتا ہے؟ بھائی مخلوق کو روزی دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو یہ سب صفات متعدی ہیں، لیکن جو صفت صرف اللہ کی ذات تک ہے اس کے اندر دو معنی کا یقینی طور پر ثبوت کرنا ہے ہم کو. ایک تو وہ اللہ کا نام ہے، دوسرے وہ صفت پر مشتمل ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ حی تو ہے، نام تو ہے، لیکن صفت حیات سے متصف نہیں ہے، اللہ قوی تو ہے لیکن صفت قوت سے متصف نہیں ہے، تو کفر لازم آئے گا. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، گزشتہ سیشن میں بتلایا گیا تھا کہ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھنا چاہیے.
تو کیا ایسے اور بھی نام ہے جس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ نہیں، تمام ناموں کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا قرآن و حدیث میں کہ وہ نام کسی دوسرے بندے پر بولا گیا ہے کہ نہیں، اور اگر بولا گیا تو صرف یہ لفظ کا استدلال، لفظ کا اطلاق ہے، معنی کے اندر نہیں۔ جیسے لفظ عزیز ہے، وقالت امرأۃ العزیز، قرآن نے کہا، عزیز کی بیوی نے کہا وقالت امرأۃ العزیز۔ اب العزیز اللہ کا نام ہے، اور عزیز اس کو کہا گیا ہے جو مصر کا بڑا گورنر تھا، بڑا وزیر تھا، بڑے عہدے پر تھا، حضرت یوسف کا جن سے واسطہ پڑا تھا۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ ان کی وہ رؤوف ہے، رحیم، رافت اور رحمت۔ رافت رحمت سے بڑا درجہ ہوتا ہے، جبکہ رؤوف اللہ کا بھی نام ہے، رحیم اللہ کا بھی نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقہ سے سمیع بصیر اللہ کا نام ہے، جیسے کہ سنا اپنے مشہور نام ہے، بلکہ اس کے اندر صفت متعدی ہے کہ وہ سنتا ہے، اور سنتا کیا ہے؟ بندوں کی باتیں سنتا ہے، بندوں کی دعائیں سنتا ہے، بندوں کی عاجزی اور نیاز کو دیکھتا ہے۔ تو سمیع اور بصیر متعدی صفت ہے، جس میں تین معنی کو ثابت کرنا ہوگا، نام کو، صفت کو، اور اس کے تقاضے کو۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ من نطفۃ امشاج نبتلی، هل اتى على الانسان حین من الدہر، سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کی پہلی آیت میں، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، دوسری آیت میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ صاحب جو نام بندے پر بھی بولا گیا ہے، حالانکہ یہ صرف اشتراک لفظی ہے، ہماری سماعت ہمارے اعتبار سے ہے، ہماری بصارت ہمارے اعتبار سے، ہم سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے سننے اور دیکھنے کی کیپیسٹی الگ ہے، ہمارے دیکھنے سننے کی کیپیسٹی الگ ہے۔ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی جو صفت ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی، اکمل ترین درجے کی ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ عرش معلیٰ کے اوپر ہوتے ہوئے بھی تحت الثریٰ کے اندر اگر کوئی مخلوق اس کو پکارتی ہے، کوئی کیڑا اس کو آواز دیتا ہے، کوئی اس کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کو سنتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صفت ہمارے اندر بھی ہے، بعض صفات اللہ کے اندر بھی ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے صفت ہماری ہے، اللہ کے اعتبار سے ہے۔ صرف نام کا اطلاق ہے، معنی میں مساوات نہیں ہو سکتی، صرف لفظ کا اشتراک ہے یہ۔ تو اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے اندر جہاں ہم دیکھیں گے کہ صاحب وہ لفظ یا وہ نام بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ اس کو بغیر عبد کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام عبد السمیع ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سمیع ادھر سنو۔ عبد البصیر ہے نام کسی کا تو کہہ سکتے ہیں بصیر ادھر آؤ۔ عبد الرؤوف نام ہے، عبد الرحیم نام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحیم ادھر آؤ۔ عبد الرحیم ضروری نہیں ہے، رحیم ادھر آؤ، لیکن ظاہر ہے کہ عبد الرحیم کی جو بندہ ہے اس کی رحمت اس کے حساب سے ہے، اور اللہ جو رحیم ہے اس کی رحمت اس کے اعتبار سے ہے۔ اور جہاں یہ بندوں کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہوا ہے تو وہاں پر نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے الخالق ہے، ظاہر ہے کہ خالق تو اللہ ہے، رازق ہے، اللہ کے سوا کون رازق؟ قل من یرزقکم من السماء والارض هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو روزی دے؟ الباری ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تم کو پیدا کرے؟ تو اس طرح سے دلائل کے اعتبار سے یہ تمیز کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں صفات کے باب میں اور آگے آئیں گی۔ السلام علیکم شیخ، جیسا کہ اللہ کا نام رحمان سے رحمت لازم آتی ہے، ویسے ہی اللہ کا نام اللہ سے کیا لازم آتا ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ سے الوہیت کی صفت ہے، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، ہو گیا، اللہ معبود ہے، الہ ہے، اللہ معبود ہے۔ گویا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی بندگی کریں۔ الوہیت، اللہ نام ہے، صفت اس کی الوہیت ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلا شرکت